میں آج دینا خان جو کہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی بیٹی ہیں ان سے افسوس کے لیے آیا تھا. ایک بڑا آدمی، قومی ہیرو جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور تعلیمی ادارے اور سرسبز اور درخت، یہ ان کی ہریالی ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی بڑی کامیابی تھی، اور شاید ان سے میرا بہت تعلق تھا. اسی لیے میں راول پنڈی میں 60 تعلیمی ادارے، 3 ویمن یونیورسٹیاں، اور اب نالا لئی اور رنگ روڈ بھی منظور ہو گئے ہیں. اور آج میں نے ڈاکٹر دینا سے، ڈاکٹر قدیر صاحب کی بیٹی کو یہ درخواست کی ہے کہ وہ ڈیزائن بنا دیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی خواہش تھی. عمران خان صاحب کے ہدایت پر ان کو قومی اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا، اور عمران خان کی خواہش تھی کہ انہیں ہم فیصل مسجد کے ساتھ ان کی تدفین ہو، لیکن ان کے خاندان کا یہ فیصلہ تھا. اور جب یہ نقشہ دیں گے CDA فوری طور پر H8 قبرستان میں ان کا مقبرہ جو ہے اس کو فوری طور پر ہم اس کو تکمیل کریں گے. باقی سیاسی طور پر کل مریم نواز شریف جو ہے، وہ اس کی تقریر سے عمران خان کا نام نکال دیا جائے تو اس میں کیا تھا؟ وہ عمران خان کی الٹی گردان پڑ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ نواز شریف خون کے آنسو رو رہا ہے. بھائی میں صبح سوار والے دن منسٹری کھلتی ہے تو اجازت دیتا ہوں، وہ مگر مچھ کے آنسو رو رہے ہیں. اگر خون کے آنسو رو رہے ہیں تو جس دن 24 گھنٹوں کے اندر، اور یہ ان کے لیے بہتر وقت ہے، پھر اللہ کو پتا ہے، کیونکہ وہاں لندن جا کے جس طرح وہ پلین ہو کر لندن گئے تو وہاں ان کو خون کے آنسو رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جس طرح انہوں نے کل دھوبی گھاٹ میں فوج کو ڈسکس کیا، میں سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں، جب آپ فوج کو اس طرح چوکوں اور چوراہوں میں اور دھوبی گھاٹ اور موچی دروازے میں ڈسکس کریں گے تو پھر یاد رکھنا سیاست میں بھی آپ کے ساتھ دھوبی گھاٹ والا سلوک ہوگا. ملک میں عمران خان کی حکومت کو 3.25 سال ہو گئے ہیں. آپ اب کوئی سیاسی اکھاڑ پچھاڑ کر کے، جوڈو کراٹے کر کے اپنی سیاسی قبر کھودیں گی. اور 5واں سال الیکشن کا سال ہوتا ہے. 3.25 سال عمران خان صاحب کی حکومت کو ہو گئے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے یہ 4 سال بھی ہو جانے، اور 5ویں سال ہر آدمی اپنے حلقے میں ہوتا ہے. اور اپنے حلقے کے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا، 60 تعلیمی ادارے اور 3 یونیورسٹیاں اور نالا لئی اور رنگ روڈ اور ماں بچہ اسپتال، سب مکمل ہونے جا رہے ہیں. یہ اس مولا کا کرم ہے، ہم اس قابل نہیں تھے. اور جہاں تک سیاست ہے، میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے. پچھلے دسمبر میں آپ نے کہا تھا السلام علیکم کہ عمران خان جا رہے ہیں، کل آپ نے پھر کہا کل گئے، کہیں نہیں جا رہے. انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اور نبی کے صدقے میں عمران خان 5 سال پورے کریں گے، اور اگلا الیکشن ہے، اس کے لیے تیاری کریں گے، اور فیصلہ قوم نے کرنا ہے. اور آج مہنگائی ہے، میں اگر یہ کہوں، حالانکہ ساری دنیا کا آئل پرائس اور آڈیبل پرائس جس طرح بڑھے ہیں، اس کی نظر پاکستان بھی اس کے دائرے میں آیا ہے. انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کریں گے، اللہ کو منظور ہوا کہ اس پر قابو پایا جائے. اور ڈاکٹر قدیر ایک قومی ہیرو تھے. عمران خان صاحب کی ہدایت پر انہیں قومی اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا. اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں، میں نے ان سے بھی یہ شکایت کی ہے کہ ہم نے سارے انتظامات فیصل مسجد میں کیے تھے، لیکن انہوں نے، دینا خان نے کہا کہ نہیں، ان کی وصیت یہ تھی کہ مجھے یہاں دفنایا جائے. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کچھ ایکشن لیا تھا منی چینجز کے اور ڈالر دو پیسے گرا ہے، تو زیادہ اسٹرکٹ ایکشن لیں، کم از کم ریلیف تو ملے. دیکھیں، ہم نے کوئی 34 آدمی ڈالرز
جو ایجنسیز کے ہیں ان کو اٹھایا ہے اور 4-5 بڑی ایکسچینج کمپنیوں کا آڈٹ کروا رہے ہیں. جو اس کا نتیجہ نکلا قوم کے سامنے لائیں گے. اور افغانستان کے حالات کی وجہ سے جو افغانستان کے حالات ہیں، ہمارا ڈالر جو ہے وہ اس کی نظر ہوا ہے اور کافی بڑی مقدار میں وہ افغانستان چلا گیا. لیکن انشاءاللہ ایف آئی اے کو ہدایت کی ہے کہ منی چینجر سے یہ سارا مسئلہ پراپرلی حل کریں. شیخ صاحب، کل جس طرح مریم نے افسوسناک طریقے سے ایک ادارے کے سربراہ کا نام بار بار لیا، تو وہ کیا حاصل کرنا چاہتے دیکھیں، ادارے کا نام مریم نواز شریف نے جو لیا ہے یہ کم عقلی ہے، یہ سیاسی ناپائیداری ہے. عمران خان کی حکومت جانے میں بھی ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور یہ عمران خان خوش قسمت ہے کہ اس کو ایسی نالائق، نکمی، نکٹھو اور معاملہ فہمی سے یعنی معاملہ فیملی سے کی اس میں صلاحیت نہیں، وہ دیوار کے پیچھے دیکھ نہیں سکتے. اب جلسہ کرنا، دیکھیں سارے پاکستان اور سارے ریجن میں دہشت گردی کی ایک لہر ہے. خود تو میں بیٹھوں گا جی بلٹ پروف D10-12 کی گاڑی میں، اور لوگوں کو چاہوں گا کہ میری گاڑی پہ لمکیں اور مسئلے پیدا ہوں. اور جو کچھ انہوں نے کہا میرا خیال ہے وہ سیاسی ناپائیداری اور غیر دانش مندی کی زبان استعمال کی ہے پاک فوج کے عظیم ادارے کے خلاف. آپ کا ہو گیا سوال. شیخ صاحب، پی آئی اے کے حملے کو پچھلے دنوں طالبان کے ساتھ کچھ ایشو ہوا تھا، کیا وزارت ابھی میرا خیال ہے وہ خود اس پہ جواب دے سکتے ہیں، اور وزارت داخلہ اس میٹنگ میں شریک تھی. سوموار کو جو میٹنگ ہوتی ہے ہماری ہفتہ وار، ہم اپنی پروگریس SSS جسے میں کہتا ہوں اس پریس کانفرنس میں بتا دیں گے پی آئی اے. آخری سوال، وزیر اعظم عمران خان کیا سمجھتے ہیں کہ حالات کس نیک پہ جائیں گے؟ انشاءاللہ تعالی ہم حالات کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ اور نبی، اللہ کے حکم سے اور نبی کے صدقے سے عمران خان 5 سال پورے کرے گا. اور خاص طور پر ربیع الاول کے مہینے میں جو انہوں نے رحمت للعالمین جو ایک اتھارٹی بنائی ہے، اور لوگ اس کو بڑے سراہ رہے ہیں، اور ہم بھی پنڈی میں انشاءاللہ تعالی منگل کے روز اس کو تاریخی شان و شوکت سے ملائیں گے. تھینک یو ویری مچ.